معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جو بھیجا وہ امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے، ایسے ہی کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں، لہو و لعب کرنے کے لیے نہیں، موج مستی کرنے کے لیے نہیں۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزمائیں تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو سمجھ دی، عقل دی، ہوشیاری دی، اور کہا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو مجبور کر سکتے تھے۔ انسان سے بڑی طاقتور مخلوق ہے سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، سمندر، ان کو مجبور کیا اللہ نے۔ سورج کبھی خطا نہیں کرتا اپنے طلوع ہونے میں، اسے جس وقت جہاں سے نکلنا ہے نکلتا ہے۔ چاند اپنی روشنی دینے میں خطا نہیں کرتا، جتنی روشنی جتنے علاقے میں اس کو دینی ہوتی ہے وہ برابر اپنی چاندنی نچھاور کرتا رہتا ہے۔ سمندر کی موجوں کی حد بندی کر دی اللہ نے، یہاں تک تم آؤ گے، اس سے آگے نہیں بڑھو گے، خبردار۔ یہاں جھگیاں جھوپڑیاں رہتی ہیں، آبادی ہے، بستی ہے، تم آگے بڑھو گی تو یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ سمندر کی موجیں آتی ہیں، ساحل سے ٹکراتی ہیں۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تو بغیر ستون کے قائم ہو، تجھے کوئی پلر نہیں دیں گے، سہارا نہیں دیں گے، سپورٹ نہیں دیں گے، آسمان قائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے آسمانوں کو مجبور کیا اپنی اطاعت پر، سمندر کو مجبور کیا، چاند ستاروں کو مجبور کیا، زمین کو مجبور کیا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند کو کہا کہ پہلے برج یہ ہے، سیکنڈ اسٹیج یہ ہے، پہلی رات میں ایسے ہوگا، دوسری رات میں ایسے، مان رہا ہے چاند۔ برسوں سے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے چاند، سورج، ستارے۔ انسان کی کیا حیثیت، انسان کی کیا حقیقت؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، ایک گندا پانی نہیں تھا جو اچھل کر آ رہا تھا۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں سورہ تاریخ میں یخرج من بین السلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، کیا تھی تیری حقیقت؟ تیرے باپ کے سلب میں ایک اچھلتا ہوا ناپاک گندا قطرہ تھا۔ اتنا بڑا آسمان مجبور ہے میری بات ماننے پر، سورج مجبور ہے میری اطاعت کرنے پر، اور اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر ایک گوشت کا لوتڑا ہوا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو برابر کیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، اس میں سے مرد بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتیں بنائی۔ یہ انسان کی حقیقت عام مخلوقات کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو مجبور کر دے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر بستر اس کے لیے آگ بن جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بسترے پر نہ رکے وہ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کسی نے سوال کیا
اللہ نے انسان کو کتنا مجبور کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی آزادی دے رکھی ہے. انسان سانس لینے میں مجبور ہے, انسان سانس چھوڑنے میں مجبور ہے, انسان پانی پینے کے لیے مجبور ہے, انسان کا بچپنا اپنے قبضے لینے, انسان کی جوانی اپنے قبضے لینے, انسان کا بڑھاپا اپنے قبضے لینے, انسان کی صحت اپنے قبضے لینے, انسان کی بیماری اپنے قبضے لینے, انسان کی حیات اپنے قبضے لینے اور انسان کی موت اپنے قبضے لینے. اللہ نے اس کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. کسی نے پوچھا اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جنت کو پائے یا اپنی مرضی سے جہنم کو پائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ زبردست سمجھ والے اور زبردست عقل والے, جو انسان جتنا دینداری پر چلتا ہے, قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے, نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, سنتوں کی پابندی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اجر دیں گے تو دیں گے, ضرور دیں گے. اللہ کا وعدہ, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے, جو دینا ہے اللہ آخرت میں ضرور دیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی نیکیوں کے اثرات مرتب فرماتے ہیں. جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کا قوت حافظہ میموری پاورفل ہوتا ہے. ایک کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں کچھ نمازی ہیں, اس میں کچھ بے نمازی ہیں, ان میں کچھ اسلامی لباس کے ہیں, کچھ کافرانہ لباس کے ہیں, ان میں کچھ داڑھی رکھنے والے ہیں, کچھ داڑھی مڑے ہیں. تو داڑھی رکھنے والے, سنتوں پر چلنے والے, نماز کا اہتمام کرنے والے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قوت حافظہ کو کمی رکھتا ہے. یہ دنیا دار جو جج ہوتے ہیں, لائر ہوتے ہیں, کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی بیوی ان کا ساتھ نہیں دیتی, ان کی اولاد ان کا ساتھ نہیں دیتی. لیکن اللہ والا جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کا اکرام احترام زیادہ ہوتا ہے. اس کے جوتے اٹھا کر سر پر رکھے جاتے ہیں اور قدم بوسی کی جاتی ہے, ان کے باتوں پر عمل کیا جاتا ہے, عزت اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مرنے سے پہلے تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تکریم کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق سے اس کی تعظیم کرواتے ہیں اور آخر دم تک وہ تقریر کرتا رہے گا, مسائل بیان کرتا رہے گا. کتنے بڑے بزرگ ہیں جن کی عمریں 100 سال کے آس پاس ہیں. ابھی حضرت مولانا سیدنا ابرار الحق صاحب کا کوئی فون لگائے, حضرت عبداللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں آخری خلیفہ ہے. پورے ہوش پورے حواس باختہ ہے. قرآن شریف کا کوئی تجویز کا مسئلہ پوچھیں اس بات پر جواب دے دیں گے. دنیا دار ہوگا. عمر کے گھٹنے کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ عقل میں کمزوری پیدا کر رہے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تو کیا اوصاف نہیں دیتے ہوں گے. آج لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں آتے. کیوں نہیں آئیں گے رشتے؟ اس کو حرام خور بھی چاہیے, سنیما دکھانے والا بھی چاہیے, غلام بھی چاہیے بیٹی کا, پارکوں میں پکنک کرانے والا, سنیما دکھانے والا, رنڈی کی طرح بازاروں میں گھمانے والا. پرہیزگاروں کے رشتے آتے ہیں تو ٹکرا دیے جاتے ہیں. حیثیت کیا ہے اس کی؟ یہ دکان میں ملازمت کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی نے کبھی دونوں کے رزق کو ملا کر ایک کھاتے میں نہیں لکھا ہے. مرد کی روزی کا کھاتا الگ ہے, عورت کی روزی کا کھاتا الگ ہے, اولاد کی روزی کا کھاتا الگ ہے, ماں باپ کی روزی کا کھاتا الگ ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی کہ اگر کسی غریب انسان کے ہاتھ میں مالدار لڑکی چلی جائے, پرہیزگار لڑکی چلی جائے, یہ بھی غریب ہو جائے گی. اللہ نے دنیا میں کسی کا رزق کسی کے پلوں میں نہیں باندھا ہے. ایک صحابی آئے, اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے گھر میں غریبی ہے, فقر فاقہ ہے, ناشتہ ملا دوپہر کا نہیں ملا, دوپہر کا ملا, شام کا نہیں ملا. آپ سے فرمائے نکاح کر لو. کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نان نقفہ دینا پڑے گا, چولہا گرم ہوگا, مہمان آئیں گے, سسرال والے آئیں گے. کہا کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا نکاح کر لیا. کچھ دنوں کے بعد آئے, فرمایا کہ فقر فاقہ دور نہیں ہوا. کہا اور نکاح کر لو. ایک سے مصیبت نہیں چلی, یہی ایک مصیبت حلق کا کانٹا بنی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا ایک اور کر لو.
آپ نے کر لیا. 4 تک گئے نمبر. اب چاروں عورتیں ملی تو انہوں نے گھر میں کپڑا بننا شروع کیا. وہ جو آقا کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے کہاں نظر نہیں آ رہے. نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ کا ہو گیا, کاروبار بہت بڑھ گیا ہے. اگر شوہر کے ذمے میں عورت کی روزی لکھی ہوتی تو پھر یہ اور فقیر ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ عورت کے دسترخوان سے مرد کو کھلا رہے ہیں. دونوں کا کھاتا الگ ہے. بہت بڑا المیہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہماری امت میں مسلمانوں کے طبقے میں یہ اصلاح معاشرے کی تحریک چلے گی. صاحب سرم کے اندر 2500 عورتیں ہیں, گنا شہر کے اندر 25,000 عورتیں ہیں, انتظار کر رہی ہیں, اپنے ہاتھ پیلے ہونے کا خواب دیکھ رہی ہیں, لیکن کوئی نہیں ملتا. کیوں نہیں ملے گا؟ یہ ٹھیلے کے اندر کپڑا بیچنے والا, یہ فٹ پاتھ کے اندر کاروبار کا, یہ انسان نہیں ہے, حرام لقموں کا انتظار ہے. اور اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی گھر میں کسی لڑکی کے لیے نیک رشتہ ہے, حلال کا رشتہ ہے, انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا تو قیامت تک اس گھر میں سچا رشتہ نہیں آ سکتا. پٹھان ہے تو پٹھان, شیخ ہے تو شیخ, غریب ہے تو امیر کی تلاش, امیر ہے کھرب پتی کی تلاش. پرہیزگار کے رشتے کو ٹھکرا دیا تو پھر انتظار کرو فتنے کا, فساد کا. اب اس کی زندگی میں کبھی جو ہے اچھے رشتے آنے والے نہیں ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نہ کوئی کارخانہ تھا, نہ کوئی فیکٹری تھی. دونوں جہاں کے سردار, نبیوں کے امام, شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھا تو کیا خوبیاں دیکھی ہوں گی. یہی خوبی اب اسمارٹ چاہیے, دیکھنے میں پتا نہ لگے کہ یہ انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا یا مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا. ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی چین کھول کر فیصلہ کیا جائے, اس کے ایمان کی سند دی جائے, اسلام کی سند دی جائے, یا اسے کسی مکان کے اندر نظر عتیق کر دیا جائے, کریا کرم کیا جائے. ایک سے فلمیں دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر تباہی بربادی, اللہ کی قسم جہنم کے دروازوں کو کھول رکھا ہے. کھلے عام لڑکیوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے من پسندیدہ مرد کا انتخاب کرے. کھلے عام مردوں کو اختیار ہے کہ اپنے منچ میں اپنی من پسند رنڈی کا وہ انتخاب کرے, پسند کر کر لے جائے. آواز دیا جاتا ہے, عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. کسی شہر بنگلور کے اندر وہ زمانہ کہ جس وقت یہاں بجلی بھی نہیں آئی تھی, گھوڑے گاڑی میں بیٹھ کر لوگ سفر کیا کرتے تھے. ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا, اس میں ہوا جانے کے لیے, اس میں سے کوئی لڑکی دیکھ لیتی, اس گھر میں کوئی حصہ نہیں رہتا کرتا تھا. ساری رات ٹکرانے کے نام پر رنگیوں کے ناچ ہو رہے ہیں, محرم غیر محرم عورتوں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے, ٹھٹا ہو رہا ہے, مذاق ہو رہا ہے. عید کی مبارکبادیاں نہیں دی مسلمانوں غیر محرم عورتوں کو. خلیری بہن سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا. سالی پردے میں ہے یا سالی پردے سے الگ ہے, ہو رہا ہے. بہن صاحب کا, سالی صاحبہ کا مذاق, عید ملن ہو رہا ہے. حیا رخصت ہو چکی ہے. اوصاف جو دیکھنے چاہیے وہ آج امت کے اندر نہیں رہے. اسی لیے آئے دن یہ خون خرابے, یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, میاں بیوی کے اختلافات. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ پاس کیا صفت کی آقا نے جو منتخب فرمایا, کہا یہ میری بیٹی جنت کی شہزادی کا شوہر بننے کے اس لیے لائق ہے کہ اس کے چہرے میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بت کا سامنا نہیں کیا, کبھی پوجا نہیں کی, کبھی بت کو نہیں دیکھا. ہم اگر کہتے ہیں ابو بکر تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو. ہم کہتے ہیں حضرت عمر, اللہ ان سے راضی ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو. لیکن جب حضرت علی کہتے ہیں کرم اللہ وجہ, اللہ نے ان کے چہرے کو شرافت بخشی,
کہ اپنی پوری زندگی میں نبی کی تربیت میں رہے کسی بت کا سامنا نہیں کیا. آپ کسی کو تلاش دیں کہ میرے گھر میں ایسا رشتہ ہے، داماد ایسا بنے جس کے چہرے پر ایک مشت داڑھی ہو، اس بوڑھے کو لے کر کیا کریں گے؟ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے مشہور مقرر میں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکی نے محفل نکاح میں انکار کر دیا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے تھے، کہا کہ اس داڑھی والے سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اللہ نے تجھے زندگی گزارنے سے پہلے اس کتیا سے تیری حفاظت فرما دی. یہ مثال آج کا باپ اپنی لڑکی کو دے رہا ہے، تنہا بھیج رہا ہے ٹیلر کی دکان میں، وہ طرح طرح کا ناپ لے رہا ہے آگے سے پیچھے سے. 1000 مرتبہ میں نے کہا پیدا جس باپ نے کیا اس باپ کو اپنی بیٹی کی پیٹھ دیکھنا حرام ہے، کمر دیکھنا حرام ہے. وہ ہاتھوں کے پہنچے چہرہ اور پیر یہ چھوڑ کر اور جسم کے اعضائے وضو کے علاوہ جسم دیکھنا پیدا کرنے والے باپ کو حرام ہے. جائیے آپ کے روڈ میں کمرشل میں یہ جو بڑی بڑی گھرانے کی مادر ذات برہنہ رنڈی عورتیں جاتی ہیں تنہا، اب تنہا روم کے اندر لے جاتا ہے، وہ پیٹرن دکھاتا ہے چماروں کے، ہجڑوں کے، رنڈیوں کے. اب یہ اخلاق باپ اپنی بیٹی میں دے، یہ صفات دے تو ڈھونڈے گی بھی تو وہ حرامی کو، اسے کیسے داڑھی والا پسند آئے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جی تھے، حضرت بڑے بڑے صاحب مالدار، کیا آج ہم صدقہ کریں گے، کیا خیرات کریں گے. 100 اونٹ لگے ہوئے مال کے اللہ کے راستے میں اس بات پر اسی تقریر میں مجلس سے ختم ہونے سے پہلے صحابہ نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے گا. اللہ سانس اس نے دی، زندگی اس نے دی، دنیا میں آئے مال لے کر نہیں آئے، ایک لے کر نہیں آئے، دولت لے کر نہیں آئے، محتاج ہے. ایک ایک سانس کے دینے میں، ایک ایک سانس کے چھوڑنے میں. دوائی حلق کے نیچے اترتی ہے، خدا سے اجازت طلب کرتی ہے مولا موت کا سامان بنو یا زندگی کا سامان بنو. لیکن اللہ کہتا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا. کیا ادا ہے اللہ، کتنا پیار ہے، دیا ہوا سب کچھ اسی کا، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے گا. نازل ہوئی آیت کریمہ، صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دست مبارک دراز کیجیے. آپ نے اپنا ہاتھ دراز کیا، آپ کے مبارک ہاتھ پر اپنی ہتھیلی کو رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا آپ گواہ رہنا میرا باغ اور باغ کے پھل اور کھجور کے درخت یہ سب کے سب میں نے اللہ کو قرض دے دیے. اسی مجلس میں ابھی مشورہ نہیں، چورو کے غلام نہیں تھے، اولاد کے مشوروں کے محتاج نہیں. ارے ہندوستان آزاد آزاد بنو، پیسہ تم نے کمایا، بازار میں لوگوں نے تمہیں تھوکا، تمہیں ذلیل کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے چورو کی اجازت. اتنی اجازت تو مفتیوں سے لے لیا کرو، اتنی اجازت علماء کی قدر کر لیا کرو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. کوئی مشورہ نہیں. مجلس کے ختم ہونے سے پہلے کہا آپ دیجیے. میں نے اب جب گئے، اب یہ باپ اللہ کو قرض دے چکے تھے، یہ نہیں کہ باپ کے اندر جائیں گھر کو خالی کرے. بیوی بچوں کے اس زمانے کا دستور تھا کہ باپ کے اندر ایک جھوپڑا ڈال لیا کرتے تھے. کونے ہی سے آواز نکال لگا دی، اندر داخل نہیں رہے. فرمایا بیگم صاحبہ بچوں نکل جاؤ، اب یہ باپ اللہ کا ہو گیا، ہم کہیں اور رہ لیں گے. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، جنت کی شہزادی دی. ایسے ہی نہیں دی، کچھ خوبی کو دیکھا تھا، کچھ کمال کو دیکھا تھا. آج امت کے اندر وہ چیز نہیں ہے. ہر آدمی سوچتا ہے میری بیٹی جائے بنگلوں میں رہے. یہ سونے کے پنجرے ہیں،
جہاں پر ظلم کی بھٹی کا لاوا پک رہا ہے، ان بنگلوں سے، ان اپارٹمنٹ سے، ان بڑی عمارتوں سے اللہ کی قسم آپ کی بچی سکھی نہیں رہ سکتی۔ اگر سکھی رہنا ہوتا تو اس سے بڑے صحابہ تھے کہ ایک مجلس کے اندر پاک کو اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا، اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، تو ان کو دے سکتے تھے کہ تم مالدار ہو۔ اور یہاں گھر میں حالت یہ ہے کہ کئی دنوں کے باقی فرماتے کبھی تین دنوں تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلا کرتا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے دولت قدے میں تشریف لے گیا، آپ نے اجازت کو طلب کیا، باپ جائے اپنی بیٹی کے گھر، بھائی جائے اپنے بہن کے گھر، شوہر جائے اپنی بیگم کے گھر، اجازت طلب کرے، خدا جانے کس حالت میں ملا رہے۔ یہ ہمارے فرینڈ، یہ ہمارے کالج کے حرامزادے، ان کو لا کر وہ چائے دے گی، جھکے گی، سینے کا ناپ ہوگا، کپڑوں کا ناپ ہوگا، سب سرے ہوں گے۔ ارے وہ کام جو انگریز اپنے کلبوں میں جوڑوں کو ادلا بدلی کر کے کرتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، تو دلوں کی ادلا بدلی ہو رہی، تیری بیگم میرے بغل میں، میری بیگم، وہ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں۔ ابھی ہندوستان کا ماحول نہیں بنا، اور جب بنے گا کتوں سے بدتر صورتحال ہوگی، وہ نہیں کر سکتے۔ آدمی چور اس لیے نہیں کر رہا ہے چوری کہ وہ چوری سے بچتا ہے، اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہے، ورنہ ترازو کا پلڑا کیوں مارتا ہوا؟ یہ بھی تو چوری ہے۔ ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی۔ ورنہ میٹر میں آٹو کے، ٹیکسی کے ایڈجسٹمنٹ کیوں کرتا؟ بڑی چوری بڑے بینک میں، ریزرو بینک میں ڈاکہ نہیں ڈاکا ہے، چور ہے، ڈاکو مزدی کی ماں کے سینے سے دودھ نہیں پیا تھا، جتنے کا دودھ پیا تھا، جس نے شیرنی کا دودھ پیا اس نے ریزرو بینک میں ڈاکہ ڈالا، اس سے کروڑوں کا غبن کیا۔ اور جو کم درجے کا مرتا ہیڑا تھا، کم درجے کی چوری کی۔ پیٹرول میں مکس کرنے والا پیٹرول میں مکس کر رہا ہے، ناپتول میں کمی بیشی کرنے والا ناپتول میں کمی بیشی کر رہا ہے، میکینک جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے پرزے ڈالے، ٹیلر جھوٹ کہہ رہا ہے کہ کپڑے زیادہ لگا، جو جتنا کر سکتا ہے نہیں چور۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ کہتا ہے چور مرد اور چور عورت کے تو ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اسٹیشن کے اندر جس نے تختی لے کر، پلیٹ لے کر فوٹو کھینچوائی وہ تو چور ہے، اور آپ بڑے اچھے ہیں صاحب، صحیح رکھنے، نماز پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، اور یہاں پر تم نے ترازو کے پلڑے کو مار دیا، پیٹرول بیچا، مکس کر کے بیچ دیا، میٹروں میں ایڈجسٹمنٹ کر دیا، کرنٹ کو چرا لیا، پانی کو نہیں ہو رہا ہے، یہ چوری نہیں؟ کیا چوری اسی کو کہیں گے کہ گن لے کر وہ بینک کے اندر جائے، کیشیئر کے ہاتھ پیر باندھے، اور بکسوں کے اندر وہ بڑا بہادر تھا، اس نے کر لیا، اور تو بزدل ہے ایک نمبر کا، جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ جس نے مسجدوں کے پیسے مارنے وہ مار رہا، جس کو اداروں کے پیسے کھانے کھا رہا ہے، جسے بیت المال ہضم ہو رہا ہے وہ ہضم کر رہا ہے، جو برجوں کو کھا سکتا ہے اس کا حالیمہ بڑا، بڑے بڑے برجوں کے کنٹراکٹ لیتا ہے، بڑے بڑے پلوں کو کھا لیتا ہے، اس کا حالیمہ بڑا ہے۔ جس کا حالیمہ چھوٹا ہے وہ پانی چراتا ہے، بجلی چراتا ہے، گاہک کو دھوکہ دیتا ہے، یہ چوری نہیں ہے کیا؟ اس کو چوری نہیں کہہ سکتے؟ وہ سلوک جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر وہ سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے، ایک آدمی تھا، ہم نے اس پر اعتماد کیا کہ یہ رومال وہ صحیح دام پر بھیجے گا، تو بجائے 10 روپے کے اس نے 15 روپے لگا دے، بعد میں علم ہوا کہ اس نے ہمیں 5 روپے کا چونا لگا دیا، دھوکہ، دل کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہتے ہیں نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنے لیے کوئی دھوکے کو پسند نہیں کرتا، ناپتول کی کمی بیشی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سچ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اندر دیکھا تھا کہ آپ کا چہرہ کبھی بتوں کا سامنا نہیں کیا، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، ظالم مالدار بھی ہو،
پرہیزگار نہ ہو، دولت سے کوئی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا، دونوں کی روزی الگ ہے۔ اگر دینداری نہیں، جائے گا ہوٹلوں کے اندر کھائے گا اور گھر کے اندر دال پکڑ کے لائے گا۔ دینداری ہوگی، اللہ کے پاس جواب دینے کا ڈر ہوگا، کہے گا میں جو کھا رہا ہوں اپنی بیگم کو بھی کھلاؤں، اپنی اولاد کو بھی کھلاؤں، میں سکھی ہوں۔ گھر دونوں کی روزی الگ، دونوں کے کھاتے الگ۔ اور کالجوں کو جا رہی ہے، یونیورسٹیوں کو جا رہی ہے، عمریں ہو گئی، 4 بچوں کی ماں بن، میری بچی بڑی کیا ہوئی، ابھی عمر ہی کیا ہوئی۔ یہی مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں 5 سال 3 سال کے بچیوں کی عصمت اور آبرو محفوظ نہ رہی۔ مولانا یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے، بڑے اللہ والے، بڑے پرہیزگار۔ ان کی بچی بچپنے میں 6 سال میں 5 سال میں بڑی خوبصورت لڑکیاں، حسین بچیاں برقع پہن کر دیوبند میں جایا کرتی تھی۔ اس وقت کسی کے سمجھ نہیں آیا یہ کیوں برقع پہنا کر بھیج رہے ہیں حضرت، یہ پیاشن ہے کیا؟ لیکن آج کے حالات نے بتا دیا کہ 12 سال کا بچہ ایک 3 یا 4 سال کی آبرو کو لوٹ رہا ہے۔ ایسے میں کالجوں کو جانا، کال سینٹر کو جانا، ٹائپسٹ بننا، ڈاکٹروں کے ساتھ نرس بن کر راتوں کو گزارنا، کیا ضمانت کی عصمتیں اس فتنہ پروری کے دور میں کہ جہاں ہر طرف شہوت کے شعلے بھڑکائے جائیں۔ سگنل میں کھڑے آگے پینے کی عورت دکھائی دے، آدمی پوسٹروں پر دیکھے بھڑکانے والے مناظر، اور پھر یہاں باپ مطمئن میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، اماں مطمئن میری بچی کی عمر ہی کیا ہوئی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی دودھ کے داغ نہیں جڑے، حضرت فرمایا کرتے تھے ہاں انتظار کرنا، جب یہ دودھ بدبودار ہو جائے گا، کٹ جائے گا، کل عزت جب لٹے گی۔ یہ بھی سنت ہے آقا کی، ہمارے مسلمان معاشرے میں دینداروں میں سنت نہیں، انتظار کرتے ہیں۔ بالغہ ہوئی لڑکی فوراً نکاح کر دینا چاہیے، اس کے بعد عزتیں لٹی، آبرو لٹی، اور اس کی عصمت کی چادر تار تار ہوئی، دونوں برابر کے گناہ میں ذمہ دار ہوں گے، ماں اور باپ نہیں مانتے۔ رجسٹر میرج کے آفس میں جا کر دیکھیں، غیروں کے ہاتھ تھامے ہوئے مسلمان لڑکیوں، غیروں کے ہاتھ تھامے ہوئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کافر کی ڈوری پکڑ کر کتنا سمجھایا تھا، کتنا منوایا تھا، اپنے سر کے امامے کو پیروں کے پاس رکھا تھا کہ بیٹے کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن میں تیری سفارش کر دوں گا۔ اور یہاں کال سینٹر میں بھیج رہا، آزادانہ گھما رہا، اور اگر کوئی مولوی ارے مولوی کو آتا کیا، ہمارے دل پاک ہیں صاحب، ہمارے دل صاف شفاف ہیں۔ حضرت نے ایک حدیث کو لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی عورت لڑکی بالغہ ہوئی، ماں باپ نے اس کا نکاح نہیں کیا، تو اب 2 سال بعد 4 سال بعد جتنے سال بعد وہ نکاح کرے، عورت کی جتنی مرتبہ ماہواری ہوگی، حیض کے ایک ایک قطرے خون پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عذاب لکھتے چلے جائے۔ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے شریعت کا، اسے توڑیں گے تو بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے، گڑیا سے کھیلی رہی تھی، نکاح کا پیغام آیا، فوراً کپڑے پہنا دیے گئے، گڑیا کے کھیل کو بند کیا، خود میں نکاح کو پڑھ دیا گیا، اور پھر رخصتی ہو گئی۔ یعنی چور ابھی زیادہ نہیں تھا، احساس ابھی بیدار نہیں ہوا تھا، یہ مزاج تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے کو۔ اب عمریں نکل گئی، جوانی قریب الختم، سامنے والے کے ڈیمانڈ زیادہ، روز کا فقیر بھی کہتا ہے کہ 5 لاکھ سے کم ہے، تیری گھر کی بڑھیا کو جس کی جوانی کی ارمانیں آرزویں ختم ہو رہی ہے، میں نکاح نہیں کر رہا۔
یہ اللہ کے رسول کو، خدا کی قدرت کو اور اس کے نظام کو توڑنے کا یہ انجام ہوگا۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوہر دے کے، وہ علم کے، اخلاق کے، دینداری کے، پرہیزگاری کے، یہ دو خصلتیں آج امت کے اندر مفقود ہیں، وہ نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کمانے والا زیادہ ہو، راز گھر والا ہو، بہنیں بھی بڑی ہوئی ہو، ماں باپ بھی اتنے ہو کہ سال ڈیڑھ سال کے اندر یہ لڑک جائے اور یہ دونوں اس گھر کے مالک فرعون بن کر، قارون بن کر زندگی گزارے۔ بھائی بہن کو بھی نڑن کتنی ہوں گی اس کی، کہ دیور کتنے ہوں گے، جیٹ کتنے ہوں گے، قبیلہ کیسے ہوگا؟ نتیجہ عمریں گزری، شریعت کا معیار ہٹا، تباہی بربادی، رونا ہی رونا ساری زندگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا ہے علی اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا مجبور کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے، کہا ایک پیر اٹھائیے، ایک پیر کو اٹھا لیا، کہا دوسرے کو اٹھائیے، نہیں اٹھا سکتے، اتنا اختیار دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا ہے علی اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا مجبور کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اختیار دیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے، کہا ایک پیر اٹھائیے، ایک پیر کو اٹھا لیا، کہا دوسرے کو اٹھائیے، نہیں اٹھا سکتے، اتنا اختیار دیا ہے، اتنا مجبور کیا ہے۔ اللہ مجبور کر سکتا تھا، اللہ نے ہمیں لیٹنے پر، سونے پر مجبور کیا۔ بیماری آ گئی، مجبور کیا کہ وہ بیماری آئے۔ جوانی آ گئی، ہم اس کو دھکے دے کر نہیں نکال سکتے۔ بڑھاپا آ گیا، جوانی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ سفید بال اٹھ گئے، اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ مجبور کر سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ، وہ مجبور کر دے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم دین پر چلیں گے، اللہ چاہے گا تو داڑھی رکھیں گے، اللہ چاہے گا حج کریں گے۔ چاہ رہا ہے اللہ، لیکن انسان اپنے اختیار کا، قوت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اسی کو امتحان کہتے ہیں اور اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر قوم کا امتحان، ہر قوم کی آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور امتحان رہا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اور آزمائش رہی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو قسم کی چیزوں کو امتحان اور فتنہ بنایا اور آزمائش کا سامان بنایا، ایک عورت اور دوسرے مال۔ یہ دو چیزیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اس میں احتیاط کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا مال حلال حرام کی تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مال کی حرص کرتا ہے، طمع کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، یا مال کو جائز راستوں کے اندر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو امتحان اور فتنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی ہے اللہ نے فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ امتحان رکھے اور مجبور کر دے تو پھر جنت دینے کے کوئی معنی نہیں اور جہنم دینے کے کوئی معنی نہیں۔ اللہ نے کسی کو کافر بنا دیا، اللہ نے کسی کو بے نمازی بنا دیا اور پھر کہا کہ جہنم میں جاؤ، تو کہہ سکتا ہے اللہ تو نے بنایا نا، اور تو بنا بھی دیا اور جہنم میں بھیجا۔ اللہ کسی کو نمازی بنائے، کسی کو پرہیزگار بنائے، جنت دے، یہ کوئی بات نہیں۔ کوئی انسان کو اللہ نے اندھا بنایا، نابینا بنایا، اور وہ کہے میرا کمال دیکھو، سامنے سنیما نہیں دیکھتا، میرا کمال دیکھو، غیر محرم عورت کی طرف، رنڈی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کیا کمال ہے تیرا؟ آنکھیں ہو، امتحان کا سامان ہو،
فتنے اور آزمائش کے اسباب ہو پھر تو صبر کرے. یہ امتحان انسان کو چھوٹ دی گئی. جہنم کا لہو پیے, جہنم کا پیپ پیے, یا یہ کہ جنت کی بہتی نہروں کے اندر غوطہ لگائے. پھر انسان نے اپنی مرضی سے وہ کام کیا تو اس کو امتحان اور آزمائش کہتے ہیں. اللہ نے دنیا میں بھیجا, مال بھی دیا, روپیہ بھی دیا, پیسہ بھی دیا, عورت بھی دی, جوانی بھی دی, صحت بھی دی, لیکن پابندیاں لگا دی. اس مال سے محبت نہ کرنا, اس کے اندر حرص نہ کرنا, تما نہ کرنا, بخل نہ کرنا, کنجوسی نہ کرنا. ہم نے اپنی ڈکشنری میں دین کا ایک ترجمہ لکھ رکھا ہے, دین اور اسلام کا ایک معنی لکھ رکھا ہے. وہ کر رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں. ایک آدمی نمازی ہے, پرہیزگار ہے, تہجد گزار ہے, اشراق اور اوابین کا پابند ہے, سخاوت نہیں ہے, ایک نمبر کا کنجوس ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مسلمان بھی ہو اور کنجوس بھی رہے. اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن کے اندر دو خصلتیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. مومن بھی رہے اور دو عادتیں اس کے اندر رہیں. اب ایمان اور اسلام کا ترجمہ ہم نے نہ کر رکھا ہے کہ داڑھی رکھ لو, جبہ پہن لو, تسبیح کے دانے ڈال لو, امامہ پہن لو, تہجد کے سجدے کر لو, اشراق اوابین پڑھ, ہمارا ترجمہ. لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ کوئی مومن بھی ہے اور اس کے اندر دو خصلتیں نہیں ہو سکتا. کیا ہیں دو خصلتیں؟ ایک بدخلقی, بدخلقی برے اخلاق, چھوٹوں پر شفقت نہیں, رحم نہیں, کرم نہیں, بڑوں کی تعظیم نہیں, بڑوں کا اکرام نہیں, علماء اولیاء اللہ صلح سے تعلق نہیں, بات کرنے کا طریقہ نہیں, بات کرنے کی تمیز نہیں. نوجوان دوسرے کو بلاتا ہے, آڑے نام سے بلاتا ہے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. ایک دوسرے کو صحیح نام سے پکارا کرو. مومن اس سے ملاقات کرے, جی بھر جائے, ایسے معلوم ہو ایک بھوکے کو کھانا مل گیا, ایسے معلوم ہو ایک پیاسے کو پانی مل گیا, ایسے معلوم ہو دھوپ میں اور تپتی ہوئی جھلستی ہوئی گرمی میں اسے ایک سایہ مل گیا, اٹھ کر جانے کو جینا چاہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں برسوں میں آپ کا غلام رہا, خادم رہا. ہمیشہ یہ تمنا تھی کہ کبھی ایک مرتبہ پوری زندگی میں آپ کو سلام کر دوں. اب تک کرتا ہی رہتا تھا, میرے ارادے سے پہلے آقا مجھے سلام کر دیا. اب گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ شیر گبر بن کر یا چوروں کے سامنے بھیگے چوہے بن کر؟ یہی نہ دو حیثیت ہے. کون سلام کرتا ہے؟ اولاد کو کون سلام کرتا ہے؟ دوستوں کو کون سلام کرتا ہے؟ عاجزی, انکساری یا اخلاق کریمانہ کا مادہ کیا مومن کے اوصاف میں سے نہیں, مومن کی صفات میں سے نہیں؟ کوئی نمازی اپنی نماز پر تکیہ نہ کرے, کوئی حاجی اپنے حج پر اعتماد نہ کرے, کوئی روزے دار اپنے روزے پر توکل نہ کرے جب تک کہ اخلاق کریمانہ اس کے اندر نہ ہو. اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا کہ مومن کے اندر بدخلقی نہیں آ سکتی. ایک آدمی نمازی بھی ہے اور برے اخلاق والا بھی ہے, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. آقا کا یہ فیصلہ ہے. آقا کا دوستوں کے ساتھ کیا رویہ, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ کیا رویہ, خاندان کے ساتھ کیا رویہ, اس کو چھوڑیے آپ. ایک صاحب آئے کٹر دشمن تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, فرمایا کہ میں مہمان ہوں, آپ میری میزبانی کریں, خاطر تواضع کریں. آقا کا طریقہ یہ تھا
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر کی مسجد تھی جو آج ریاض الجنہ ہے. صحن میں بیٹھ جاتے, مہمان آتے, کہتے صدیق آپ اس کو لے جائیں, فاروق آپ اسے لے جائیں, تقسیم کر دیتے. ایک بدماش تھا کافر, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تانگ جھانک کرتا ہے, یہ ستاتا ہے, یہ بڑا جو ہے مصیبت کا, ہم نہیں لیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے. میں اپنی بیوی سے نرم بات کروں, اپنے ملنے جلنے والوں سے اخلاق کریمانہ کے ساتھ پیش آؤں, اپنے دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤں, یہ کوئی کمال کی بات ہے. یہ اخلاق کریمانہ نہیں, یہ تو کتے کی خصلت ہوئی کہ ہڈی دو تو مالک کو وہ بھی نمسکار کرتا ہے. یہ کتے کی عادت ہے کہ محسن کے احسان کو مانے. مومن کا شیوا, آقا کا طریقہ, آقا کے اخلاق کریمانہ. آپ اس دشمن کو اپنے گھر لے جائیں, دل میں عداوت تھی, دل میں بغض تھا, حسد تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکا ہو, آپ مجھے دودھ نہیں دیتے. دونوں جہاں کے دربار, نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دودھ دھوتے ہیں اور لا کر دسترخوان میں پیش کرتے ہیں. خبیث کہیں کا تارا بھی ہے اور کہتا ہے اور لائیے تکلیف دینے کے لیے. کیا آقا کو تکلیف ہو, گھر والوں کو تکلیف. آج کی رات یہ بھوکے سوئے تو میرے دل کے اندر جو ہے خوشیوں کی طرح کی بات, سارے دودھ کو اس نے ہضم کر لیا. اب دودھ ختم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جو آدمی 2-2.5 روٹی کھاتا ہے وہ 5 روٹی کھانے لگے بد ہضمی ہو جاتی ہے, اسے دست کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے. اب اس زمانے میں اٹاچ باتھ روم تو تھا نہیں, جنگلوں میں جانا. اب صاحب اس نے ایک احسان کا بدلہ یہ دیا کہ آقا نے دودھ پلایا ہے تو بستر بھی آپ کا گندا کر دوں گا. آقا کے بسترے پر سویا اور رات میں اس نے غلاظت کو بھر دیا, گندگی کو بھر دیا. تہجد کے وقت آقا سے دروازوں کی کھٹکھٹاہٹ ہوئی, سوچا کہ آقا اٹھیں گے, میری خبر لیں گے. بھاگ گیا, آقا کے در دولت کو, آپ کے در عبدت کو چھوڑ کر چلا گیا. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرگیری کرنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ مہمان نہیں, مہمان چلا گیا. میں ہوتا آپ ہوتے تو ڈھونڈتے, اپنے دوستوں کو بیچے, خبیث کو پکڑ کرنا, بیوی کو بھوکا رکھا, اولاد کو کیا بھوکا پیاسا رکھا اور جس طرح کو گندا کر کے چلا گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں میری وجہ سے مہمان کو تکلیف تو نہیں ہوئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی صفات میں یہ بات ہے کہ 3 دنوں تک اچھی خاطر تواضع کرے, اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کی. مہمانوں کے آنے پر چہرے پر بھل لانا, مصیبت سمجھنا, عذاب سمجھنا, اپنے پر بوجھ سمجھنا, ایمان اور یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ارے مہمان آئے گا, ہر ایک کا کھاتا الگ ہے, بتایا ایک بسترے پر سونے والے میاں بیوی کا کھاتا الگ ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ مہمان اور میزبان کا کھاتا ایک کر دے گا؟ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. مہمان اپنی روزی کو لائے گا, میزبان اپنی روٹی توڑے گا. مہمان اب میزبان کی روٹی کو نہیں چھینے گا, اس کے مقدر کی روٹی وہ کھائے گا. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کئی سفر کرتے ہیں, ایک مسجد میں تشریف لے گئے. عشاء کا وقت تھا, عشاء کی نماز ہو گئی. امام صاحب نے پوچھا, وہ بڈھے کہاں سے آیا, کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں مسافر ہوں بابا, اجازت دو میں یہاں پر لیٹ جاؤں گا. کہا ایک شرط ہے, جو کوئٹہ محلے سے امام کا آتا ہے اس کا بٹوارا نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, او خبیث مجھے اجازت دے کہ تیرے پیچھے پڑی ہوئی نماز کو پہلے دوہرا لو. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین میں جتنے جاندار ہیں ان کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے. خبیث تو نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ نے میری روزی کو تیرے پلے باندھ دیا؟ مجھے نماز دوہرانے کی اجازت دے, میں نہیں رکوں گا, میں تیرے پیچھے
اب اگلی نماز نہیں پڑھوں گا. فضائل اعمال کے مصنف حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں آپ کے قبر مبارک پر نازل فرمائے. سہارنپور کی مدرسے کی مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. کوئی کارخانہ نہیں، کوئی مل نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، اور مدرسے کی ملازمت میں اتنا احتیاط. اگر اللہ تعالیٰ یہ مواخذہ ہم سے کرنے لگے، اللہ کی قسم ہم تو جواب نہیں دیتا ہے. صحابہ کرام کے زمانے کی یاد کو تازہ کر دیا. اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد آپ سے ملاقات کے لیے آتا، پرنسپل آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، ناظم سے پوچھ لیتے مدرسے کی بات ہے یا گھر کی بات ہے. حضرت کی کتاب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے درجہ قبولیت ایسے ہی نہیں دے دیا. کسی کی تقریر مقبول ہوتی ہے، کسی کی قرات مقبول ہوتی ہے، کسی کی کتاب مقبول ہوتی ہے. اللہ اس کی کسی ادا کو پسند کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہزاروں بولنے والے، ہزاروں قاری، ہزاروں مصنف، لیکن ان لاکھوں میں ایک نایاب کتاب ہے فضائل اعمال. پوچھ لیتے کہ تجھے مدرسے کی بات کرنا ہے یا یہ کہ گھر کی بات کرنا ہے. اگر وہ کہتا گھر کی بات کرنا ہے، کہتے اس مدرسے نے مجھے جو چراغ دیا ہے، چراغ کے اندر جو تیل دے رکھا ہے، وہ مدرسے کا دفتر احتمام چلانے کے لیے، میرے سسرال کی بات کرنے کے لیے نہیں. چراغ کو بجھا دیتے پھر گھر کی بات کیا کرتے. چھٹیوں میں جاتے تقریر کے لیے، تبلیغی پروگرام کے لیے، تنخواہ وضع کرا دیتے تھے. حالانکہ دین کے کام کے لیے جا رہے، کوئی بڑی آمدنی نہیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت ہمارے مہمان کی طرح، بڑے سے بڑا قبیل مالدار حرام خور ہو، اس کی بیٹی روشہ ہوئی ہو یا اس کے بیٹے کی ختنہ ہوئی ہو، کتنے لوگ آتے، شادیوں میں کتنے لوگ آتے، اور 3 مہینے پہلے اور کئی سال بعد تک گنجا رہتا ہے، قرض کے بوجھ تلے سر کھجا ہے. پہلے ہی کہہ رکھا ہوتا ہے کہ جو بھی آئے دل مارے وہ کہہ دینا کہ ابو جان گھر میں کوئی قرض کا طلبگار کو نہیں. کیا بھکاریوں کو بھیک دی، کیا کتوں کو ہٹیاں کھلائی. بڑے سے بڑا کارخانے کا مالک، بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا مالدار، ایک جو ہے ننگا فقیر ہو جاتا ہے. اور یہ دعوت، اسے کوئی تھپڑ مار کر نہیں بولا تھا کہ تو یہ دعوت کرنا، شان پتی کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا. اچھے اچھوں کی حالت بگڑ جاتی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حیرت کریں گے آپ، 5000 مہمان، 5000 اعتکاف کرنے والے آپ کے ساتھ رہتے تھے. سب کا کھانا آپ کھلایا کرتے، کوئی چندہ نہیں، کوئی دان نہیں، کوئی ڈبہ رکھا ہوا نہیں کہ جس کے من میں جو آئے اس میں ڈال دے. حضرت کھلایا کرتے تھے. یہ بات ہمارے سمجھنے کے لائق نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہو سکتی. مہمانوں کی روزی اللہ تبارک تعالیٰ نے مہمان کے کھاتے میں لکھا ہے، میزبان کی روزی میزبان کے کھاتے میں ہے. یہ مومن کے اوصاف میں نہیں ہے کہ وہ کسی مہمان کی خاطر تواضع نہ کرے. یہ صفات، چھوٹی چھوٹی باتیں آج امت سے رخصت ہو رہی ہیں. کیا دینداری، اذان ہوتے ہی مسجد کو آنا، اور جب تک مؤذن کھڑکیاں دروازے بند نہ کرے صاف تب تک رہتا ہے. مہمان کو پھٹکنے نہیں دے سکتے. گھر میں کسی کو بات کرتا ہے چڑچڑا کر بات کرتا ہے، اور کسی سے ملاقات کرتا ہے چہرے پر جھریاں ڈالے ہوئے کہ آدھا گھنٹہ بات کرنے والا 2 منٹ میں بات کر کے نکل جائے، پھڑپڑاتا ہے. ذبح کی ہوئی مرغی جیسے پھٹ، مومن کی شان نہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اگر آپ تنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، اللہ کی قسم یہ مجمع آپ سے چھٹ گیا ہوتا. آپ کی رحم دلی اور دریا دلی اور آپ کی سخاوت
جس کی وجہ سے یہ مجمع آپ کے قریب ہو. پریشان ہو گیا آقا کہ میرا مہمان کیوں چلا گیا, مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں. ہم گھنٹے کیلنڈر دیکھتے یہ مصیبت کب ٹلے گی. دشمنوں کے ساتھ آقا کا رویہ, آقا کے اخلاق, آقا کے اوصاف کیا تھے. اب ہوئی فجر کی نماز, ہوئی اقرار, اپنے ہزاروں غلاموں میں کسی غلام کو بلاتے, کہتے جاؤ دھولی گھاٹ اس کو دھو کر لاؤ. مہمان اپنا تھا, مہمان کی خاطر تواضع اپنے اوپر اٹھا کر لے گئے اس کافر دشمن کی غلاظت کی ہوئی بوریے اس بسترے کو. اب وہ جب گیا تو بھول سے اس کا نیزہ رہ گیا تھا, تلوار رہ گئی تھی. اب سوچا کہ یار یہ تو بڑی مشکل میں پھنس گیا, جاؤں گا تو پٹوں گا, نہ جاؤ تلوار نہ ملے, ہتھیار نہ ملے. لوگوں سے مشورہ کیا, لوگوں نے بتایا نہیں صاحب بڑے اخلاق کریمانہ والے ہیں, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ تو صحیح. اب پوچھا دولت قدے میں جا کر, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر, دولت قدے میں جا کر آقا کا آقا مسجد نبوی, مسجد نبوی میں گئے کہاں آقا, شہر میں اطراف پڑھنے گئے, شہر میں جا کر پوچھا کہاں آقا, کنویں کے ساتھ تالاب کے ساتھ ہے. دیکھا اپنے مبارک ہاتھوں سے جو قیامت کے دن ہاتھوں سے ہو جائے تو سب تقسیم کریں گے. اپنے مہمان کی غلاظت کی ہوئی, گندگی کی ہوئے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھلائی کر. دشمن دیکھا تھر تھر کھانے لگا, اب تو میری خیر نہیں, یہ آقا کو پتہ بھی چل گیا, معلوم بھی ہو گیا, اب تو نہیں چھوڑیں گے آقا مجھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے مہمان کو دیکھا, ہاتھوں کو صاف کیا, سینے سے لپٹ گئے, بھائی مجھے معاف کر دے, اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی ذات میں کوئی غلطی ہو. آپ کی اخلاق کریمانہ سے وہ اتنا متاثر ہوا, قدم اثر پر پڑ گیا, کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دیجیے, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. یہ کہہ کر ایمان و اسلام میں داخل ہو گیا. اگر آقا حضرت عثمان غنی سے, حضرت علی سے, حضرت ابوبکر صدیق سے, حضرت طلحہ سے, حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اخلاق کریمانہ کرتے تو کوئی بڑی بات رہی تھی. یہ وہ دشمن جس نے بسترے کو ناپاک کر دیا تھا, گندا نہیں جمع ہو سکتے. مومن بد خصلت نہیں ہو سکتا, بری عادت والا نہیں ہو سکتا. گالی گلوچ, غیبت, دوسروں کا حسد, دوسروں کی جلن کیا ملتا ہے. تم نے کسی کی برائی کی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط آیا کرتے تھے جس کے اندر گالیاں. ایک شاگرد نے کہا حضرت اجازت دیجیے میں اس کا جواب جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. کہا کیوں میرے دشمن بنتے, گالیاں دیں گے, میرے گناہ معاف ہوں گے, میرے درجات بلند ہوں گے. آپ کسی کا برا چاہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, اس کا برا نہیں چاہتے. آپ اللہ کی عدالت میں, اللہ کے قانون میں آپ اس کا بھلا چاہ رہے ہیں, اس کے گناہ کو معاف کر اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں. مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک بدخلقی اور دوسرا بخل, کنجوسی نہیں ہو سکتا. اور منافق کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, ایک اخلاق کریمانہ اور دوسرے سخاوت. ایک آدمی سخی بھی ہے اور وہ منافق ہو نہیں ہو سکتا. آقا کا فیصلہ, آقا نے جو فرما دیا آج تک غلط نہیں ہوا, اور آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سخی اور مومن ایک خصلت, اخلاق کریمانہ اور مومن ایک خصلت, اور منافق بد خصلت والا, بری زبان والا, غیروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا, اور اس کے اندر سخاوت بھی ہوگی, کنجوسی ہوگی. ہمارے پاس نماز ہے, ہمارے پاس روزہ ہے, ہمارے پاس پرہیزگاری ہے, لیکن ایک نمبر کے کنجوس اور بخیل نہیں ہو سکتا. اللہ کی نگاہ میں یہ مومن نہیں ہے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخا جنت کے ایک درخت کا نام ہے. سخا جنت کے ایک درخت کا نام ہے, اور اس کی ڈالی دنیا میں آئی ہوئی ہے. ایک آدمی, دو درخت ہیں, ایک املی کا درخت ہے اور ایک آم کا درخت ہے. جو آدمی جس جھاڑ کی ڈالی پکڑے گا اسی جھاڑ میں نہ جائے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا.
کہ ایک آدمی املی کے درخت کی ڈالی کو پکڑا اور آم کے درخت میں پہنچ گیا، ایک آدمی آم کے درخت کی ڈالی کو پکڑا اور املی کے جھاڑ نہیں ہو سکتا نا؟ تو اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سخا جنت کے درختوں میں سے درخت کا نام ہے، اس کی ڈالیاں دنیا میں آئی ہوئی ہے، جو آدمی سخاوت کرتا ہے اس درخت کی ڈالی کو پکڑتا ہے اور وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ اور شاہ کنجوسی بخل جہنم کے ایک درخت کا نام ہے اور اس کی ڈالیاں دنیا کے اندر آئی ہوئی ہیں، جو اس ڈالی کو پکڑے گا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مدراس جانا ہے، آپ کو مدراس کی گاڑی پکڑنے کے بجائے کوئی آدمی بامبئی کی گاڑی پکڑ لو، دلی کی گاڑی پکڑ لو اور لاکھ صلاۃ الحاجت پڑھے، تسبیح پڑھے، ذکر کرے، درود پڑھے، اے پروردگار عالم مجھے مدراس پہنچا دے، کیسے ہوگا؟ آپ نے ٹرین کون سی پکڑی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مومن بھی ہو اور جہنم کے کنجوسی کے درخت کی شاخ کو دنیا میں پکڑ کر پھینک رہا ہو، لٹک رہا ہو؟ کنجوس نہیں ہو سکتا مومن، منافق سخی نہیں ہو سکتا، مومن کنجوس نہیں ہو سکتا۔ یہ دو درخت ہیں، سخاوت جنت سے آیا ہوا درخت کی ٹہنیاں، اور بخل اور کنجوسی شاہ جس کو کہتے ہیں، یہ جہنم کے درخت ہیں، اس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو آدمی اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جائے، خرچ کرتا جائے، خرچ کرتا جائے، کوئی بریک نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ کسی بھی محلے میں جائے، مسجد کا تعمیری کام باقی ہو اور 2 سال سے چل رہا ہو، کیا اس محلے میں کوئی ایک خبیث امیر ایسا بھی ہے جس کے گھر کی تعمیر 2 سال سے رکی ہے؟ یہ مسجدوں کے مینارے، یہ مسجدوں کے در و دیوار، یہ یتیم خانوں کی فریاد، یہ کیا بتا رہے ہیں کہ سخاوت کے دروازوں کو مسلمان بند کر دیا ہے، ورنہ اللہ کا گھر ایسے ادھورا رہتا کہ غیروں کے پاس بھیک مانگنی پڑے۔ آخر تم اپنے نکاح اور ولیمے کے لیے، شادی خانے کے لیے بھکاری تو نہیں بنے تھے؟ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم نے یہ کام کر لیے، ہم مومن ہو گئے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کنجوس ہو ہی نہیں سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا، اور منافق سخی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر سخاوت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا نفاق اس کو روکتا ہے۔ قرآن شریف اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو کنجوسی کرے گا، جو مال میں بریک لگائے گا، وہ اپنے نفس کو روکے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کبھی سورج طلوع ہوتا ہے 2 فرشتے ندا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلافا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے دے۔ فرشتے کو کون کہلوا رہا ہے؟ فرشتہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں؟ اللہ کہلوا رہے ہیں، اور اللہ کہلوائے اور پھر فرشتے کی دعا کو قبول نہ کرے، یہ ناٹک ہے کیا؟ یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ یا اللہ تعالیٰ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے مخلوق کو کہ فرشتوں سے دعا کروا کر ٹھیکا دکھا دیا، خرچ تو کروا دیا، مسجد تعمیر کروا دی اور پیچھے سے بریک لگا دی؟ نہیں، اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا، کہا کہ دعا کرو اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے دے، اور کنجوسی کرنے والے کو، بخل کرنے والے کو اے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو سلب کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ کوئی فقیر ہمیں دعا دے یا نہ دے، فرشتہ دعا دیتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کا باب، سخاوت کا باب تقریباً بند ہو چکا ہے۔ کہاں ہماری سخاوت، کہاں ہمارے خیرات؟ یہ شادی محلوں کے اندر آئس کی دکان ٹھنڈ میں لگی ہے، ٹیکسی لگا ہے، یہاں سخاوت، اللہ کے گھر ویرانے بنے، مدارس مساجد فریاد کر رہے ہیں
کہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، یتیم ٹھنڈ سے ڈر رہے ہیں. مومن کی شان نہیں ہے کہ مومن مال کے اندر کنجوسی کرے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. نماز پڑھانے کے بعد معمول تھا کہ اپنے چہرے انور کو حضرات صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے کچھ دیر بیٹھے ہی سے اچانک اٹھ کر چلے گئے اور پھر واپس آئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں معمول عمل ہم نے آپ سے دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میری بیگم کے گھر میں میرے حجرے میں ایک تاج کے اندر کچھ سونا باقی رہ گیا تھا، تھوڑا سا گولڈ رہ گیا تھا. میں نے سوچا اگر میرا انتقال ہو جاتا تو اس مال کا حساب اللہ تعالیٰ کو میں کیسے دیتا، اس لیے فوراً گیا اور بیگم کو وصیت کر کے آیا کہ جلد جلد اللہ کے راستے میں اس کو خیرات کر دیا جائے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے. آج چن چن کر دیکھ دیکھ کر آدمی اللہ کے راستے میں خیرات کرا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی دیکھ دیکھ کر دے رہا. اگر دے بھی رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دروازے لگا دیے، استعمال نہیں کر سکتا، خان گھرا کا گھرا رہ جاتا ہے اور انسان کفن پہن کر جنازے میں سوار ہو کر چلا جاتا ہے. صحابہ کرام کی تربیت آقا نے کیسے کی، ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین سخاوت کے سلسلے میں کیا نمونہ بنے تھے. آج امت کے اندر کس حد تک کنجوسی ہے، یہ سب تفصیلات میں اگلی جمعہ بیان کروں گا. حضرات مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، اوپر کا بالائی حصہ میں نے کہا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے بیت الخلا کا کام چل رہا ہو اور اتنا معمولی کام اتنے امیروں کے درمیان ادھورا رہا ہو. ڈوب مرنے کا مقام ہے. اللہ کے گھر کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے. خوب آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکالے، سخاوت کا جذبہ پیدا کروائے. آمین. الحمد للہ.